سلطنت اور مملکت اور سلطنت کی حشمت حق تعالیٰ کے مقدس لوگوں کو بخشی جائے گی۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے اور تمام مملکتیں اس کی خدمت گزار اور فرما بردار ہوں گی۔ ناظرین گرامی، ایک دور اور نیم دور یہ ہم پہلے بھی تشریح کر چکے ہیں۔ یہ الہامی کتابوں کے مطابق 2500 برس بنتے ہیں، 2500 سال تقریباً بنتے ہیں، اور اسی بائبل سے ہم نے 2300 سال کا بھی حوالہ دیا، اور اسی بائبل سے ہم نے آپ کو 2000 سال کا بھی حوالہ دیا کتاب مکاشفہ سے۔ جس وقت کتاب دانییل لکھی جا رہی تھی، حضرت دانییل علیہ السلام کا دور، تو ناظرین آپ جانتے ہیں کہ حضرت دانییل علیہ السلام بخت نصر کی قید میں آپ نے اپنا بچپن گزارا اور آپ بابل ہی میں جوان ہوئے۔ ناظرین، یہ 500 سے کچھ زائد قبل از مسیح کا دور ہے، تو اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو آج کے دور میں تقریباً 2500 سال پورے ہونے والے ہیں، اور 2500 سال تقریباً پورے ہونے پر بائبل کے مطابق قدیم الایام، یعنی کہ جو دنوں کے لحاظ سے پرانا ہے، بہت پرانا ہے، لوگوں کی عمریں اگر 100 سال کی ہوتی ہیں تو اس کی عمر کم از کم 2000 برس ہونی چاہیے۔ وہ بہت پرانا ہے، قدیم ہے، وہ صرف پرانا نہیں ہے، قدیم ہے۔ وہ آئے گا اور وہ آ کر اس حیوان کو جس کے 10 سینگ ہیں اور پھر ایک چھوٹا سینگ بھی ان 10 سینگوں میں سے نمودار ہوا ہے، وہ اسے شکست دے گا اور مقدس لوگ فتح یاب ہوں گے۔ ناظرین گرامی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی جانب اشارہ ہے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نازل ہوں گے، اس وقت مقدس لوگ غالب آئیں گے، اور مقدس لوگوں سے جو مراد ہے غالباً امام مہدی علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اور حضرت عیسیٰ بن مریم آپ دونوں مل کر دجال کا مقابلہ کریں گے اور اس کا خاتمہ کریں گے۔ ناظرین، یہ تمام باتیں ہم آگے جا کر احادیث سے جو پیشن گوئیاں ہیں ان سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سی احادیث، سینکڑوں احادیث اس حوالے سے موجود ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر یہاں پر آپ کو بائبل کے حوالے سنائے ہیں تاکہ ہمیں تصدیق ہو باتوں کی کہ دوسروں کے علوم میں بھی کیا کیا کچھ موجود ہے، اور صہیونیت کس طرح سے اس ایجنڈے پر کام کر رہی ہے کہ یہی وہ آخری وقت بن رہا ہے۔ تو ناظرین، جس وقت حضرت عیسیٰ اور امام مہدی علیہ السلام آپ دونوں آئیں گے اور اس حیوان کو جس کے سر پر 10 سینگ ہیں، ایک چھوٹا سینگ ان میں سے نکلا ہے اور وہ حیوان سمندر میں سے باہر آیا ہے۔ ناظرین گرامی، کیا ایسا نہیں کہ اگر ہم گزشتہ چند صدیوں سے جو کچھ دنیا میں ہوا اس کا جائزہ لیں تو جو سامراجی طاقتیں ہیں، جو امپیریلزم کا علم جنہوں نے دنیا میں ہر طرف بلند کیا اور استحصال کیا انسانیت کا، عجب بات یہ ہے کہ وہ تمام طاقتیں سمندروں سے آئیں، چاہے وہ پورٹوگیز تھے، چاہے وہ اسپینیئرز تھے، ہسپانوی لوگ تھے، ولندیزی تھے، وہ ڈچ تھے، وہ فرینچ تھے، یا وہ برطانوی راج تھا، برطانوی سامراج تھا، یہ سمندروں سے آئے یہ بہت سے ممالک، اور پھر جو کمزور قومیں تھیں ان پر قابض ہوئے، اور جتنی مسلمان بادشاہتیں تھیں ان کو انہوں نے ختم کیا، اور مسلمان اس جبری غلامی کا شکار ہوئے جس کے بارے میں آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت پر 5 دور آئیں گے۔ پہلا دور نبوت کا، دوسرا دور خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی جو نبوت کے مطابق خلافت راشدہ ہوگی، دوسرا دور اس کا آئے گا، پھر ملوکیت کا دور آئے گا، پھر چوتھا دور جو ہے وہ جبری غلامی کا دور آئے گا، اور پھر 5واں اور آخری دور پھر دوبارہ سے وہی جو خلافت علی منہاج النبوہ کا دور ہے، بالکل جو قرن اول کا دور ہے اس کے مطابق دور آئے گا۔ ناظرین، جبری غلامی کا تقریباً دنیا میں مسلمانوں پہ خاتمہ ہو چکا ہے۔ ہم ذہنی غلامی کا ناظرین شکار ہیں، اور اگر آپ اس حدیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ادوار کا جائزہ لیں تو جیسے ہی نبوت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہوا اور نبوت کا اختتام ہو رہا ہے، تو کسی بھی وقفے کے بغیر خلافت کا آغاز ہو گیا،
اور جیسے ہی خلافت کا خاتمہ ہوا، ملوکیت کا آغاز ہوا، اور ملوکیت ابھی مسلمانوں میں جاری تھی، تو اسی دور میں جبری غلامی کا بھی آغاز ہو گیا۔ تو ناظرین، اب جبری غلامی جب ختم ہوئی ہے مسلمانوں کی اور صرف ذہنی غلامی رہ گئی ہے، تو لازم ہے کہ پھر اسی خلافت علی منہاج النبوہ کا آغاز ہو، یعنی جس میں کہ حضرت عیسیٰ نزول فرمائیں گے، امام مہدی تشریف لائیں گے، اور مسلمان صہیونیت کے بچھائے ہوئے جال سے، اس کے چنگل سے آزاد ہو پائیں گے۔ ناظرین گرامی، وہ وقت جلد آنے والا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کی سرزمین پر دجال کا خاتمہ کریں گے اور دنیا بھر میں اسلام کا پرچم بلند ہوگا۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم۔ ناظرین، اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پیشتر میں آپ کی خدمت میں چند احادیث مبارکہ نبی کریم علیہ السلام کے چند وہ پیش کرنا چاہوں گا، جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے حالات کے حوالے سے آپ نے بیان فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو جس وقت پستی سے نجات ملے گی۔ ناظرین، یہ میرے سامنے اس وقت صحاح ستہ میں سے ابن ماجہ شریف یہ موجود ہے، جس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق سے کچھ لوگ ظاہر ہوں گے جو مہدی کے لیے زمین ہموار کریں گے۔ ناظرین، میں پھر دہرا دیتا ہوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخرج الناس من المشرق فیوتعون للمہدی، مشرق سے لوگ ظاہر ہوں گے، پس وہ مہدی کے لیے زمین ہموار کریں گے۔ اور پھر ابواب الفتن کے اسی میں ناظرین ہمیں ابن ماجہ میں سے یہ حدیث اس کے بعد ملتی ہے، اس سے پہلے ہے یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے